درود شریف پڑھیں۔ حافظ ابو نعیم حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، یہ فضائل درود شریف پرانا مطبوع ہے، اس کا صفحہ نمبر 108 ہے، واقعہ نمبر 46 ہے۔ میں ایک دفعہ باہر جا رہا تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ قدم اٹھاتا یا رکھتا، قدم اٹھاتا یا رکھتا تو کہتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ دو روایتیں ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد بھی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی ہے، یہ دو روایتیں دونوں طرح پڑھیں جائز ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کیا اس کی کوئی علمی دلیل بھی ہے یا یہ تیرا عمل اپنی مرضی سے ہے؟ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں سفیان ثوری ہوں۔ اس نے کہا وہ عراق والے سفیان جو مشہور اللہ کے ولی ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا تجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کس طرح معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا رات سے اللہ دن نکالتا ہے اور دن سے رات نکالتا ہے اور ماں کے پیٹ سے بچے کی صورت پیدا کرتا ہے، اور اس نے کہا کچھ نہیں پہچانا۔ میں نے کہا پھر تو کس طرح پہچانا؟ اس نے کہا کسی کام کا پختہ ارادہ کرتا ہوں اس کو فسخ کرنا پڑتا ہے، اور کسی کام کرنے کی ٹھان لیتا ہوں مگر نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے پہچانا کہ کوئی اور ہستی ہے جو میرے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ تیرا درود کیا چیز ہے، یہ جو تو درود پڑھ رہا یہ ہے کیا چیز؟ اس نے کہا اپنی ماں کے ساتھ حج کو گیا، میری ماں وہیں مر گئی، اس کا منہ کالا ہو گیا، اس کا پیٹ پھول گیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی بہت بڑا سخت گناہ ہوا ہے، اور میں نے اللہ جل شانہ کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ حجاز سے یعنی مکہ مدینہ سے ایک ابر آیا، بادل آیا، اس سے ایک آدمی ظاہر ہوا، اس نے اپنا ہاتھ میری ماں کے منہ پر پھیرا تو چہرہ جو سیاہ تھا بالکل روشن ہو گیا، اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو ورم بالکل جاتا رہا، جو پیٹ پھول گیا تھا وہ بالکل جاتا رہا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ اور میری ماں کی مصیبت کو آپ نے دور کیا۔ انہوں نے فرمایا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا کہ حضور کوئی وصیت فرما دیجئے، کوئی خاص عمل فرما دیں، کوئی وصیت فرما دیں۔ تو حضور نے فرمایا جب کوئی قدم رکھا کرو یا اٹھایا کرو تو پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب کوئی قدم رکھا کرو یا اٹھایا کرو تو پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا وعلی آل محمد۔ سنن نسائی میں جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 338 میں، 83 میں، حدیث نمبر 1215 میں، خلاصۃ البدر المنیر میں، اور بے شمار کتابوں کے حوالے ہیں۔ مولانا عبدالرحمن مبارک پوری نے کتاب میں لکھا ہے، بہت بے شمار کتابوں میں اس درود پاک کے مسلسل حوالے ہیں۔ دیکھیں ہمیں وہ درود پڑھنا ہے جو حدیث سے ثابت ہے، جو سند سے ثابت ہے، ہمیں وہ درود پڑھنا ہے، ہمیں غیر مستند درود نہیں پڑھنے۔ میں نے یہ درود آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیا ہے، عموماً ہمارے طبقے میں یہ درود نہیں پڑھا جاتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کے عقیدے کا پاسبان شاید کوئی نہ ہوگا، اور ان سے بڑا مواحد، اللہ والا، ولی اور بہت بڑی باکمال ہستی بہت کم لوگ ہوں گے جو ان کے مقام پہ پہنچے ہوں گے۔ ان کے بارے میں تھا کہ وہ کتب نہیں تھے، قطب الاقطاب تھے، جاگ رہے یا اونگ رہے، سوئے نہیں۔ بہت مبارک گھڑی میں آپ بیٹھے ہیں، اور بہت مبارک لوگ ہیں جو آپ تشریف لائے ہیں، مرد و خواتین۔ انہوں نے اپنی کتاب میں خاص اس درود کو شامل کیا ہے۔ ہم سارے درود پڑھیں
جو بھی درود روایات میں آئے ہیں، لیکن اپنی ساری روایات میں اس درود کو ضرور شامل کریں، اپنی ساری ترتیب میں پڑھنے میں اس درود پاک کو ضرور شامل کریں اور اس درود پاک کو ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک سوال آپ سے ہے، جس درود پاک کے پڑھنے سے اس کا چہرہ سیاہ روشن ہو گیا، جس درود پاک کے پڑھنے سے اس کا پیٹ پھولا ٹھیک ہو گیا، جس درود پاک کے پڑھنے سے اس کی زندگی میں بخشش کا سامان ہو گیا، اور جس درود پاک کے پڑھنے سے کملی والے کا دیدار ہو گیا جاگتی آنکھوں کے ساتھ۔ ان کے بیٹے کو ہوا یا نہیں ہوا؟ ماں کی بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بتائیں تو صحیح سارے، ہوئی؟ ماں کی بخشش ہوئی، بیٹے کو دیدار ہوا اور خوشخبری کا ایک سامان ملا، تو کیا خیال ہے اس درود پاک کو پڑھنے سے دنیا کے بڑے بڑے مسائل حل نہیں ہوں گے؟ اور پھر مستند روایات اور مستند احادیث کے میں نے اور بے شمار حوالے دیے ہیں اور مزید موجود ہیں۔ اس درود پاک کے ساتھ صرف فضائل اعمال کا حوالہ نہیں، اور بے شمار حوالے ہیں سند کے ساتھ، مضبوط روایات کے ساتھ، کہ یہ درود پاک پڑھنا عین دین ہے، عین ایمان ہے، عین عقیدہ ہے اور عین برکت ہے، عین برکت ہے۔ اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں ہم نکال بیٹھے ہیں، دور کر بیٹھے ہیں، اور بہت سی چیزوں کو ہم اپنی زندگی سے اتنا دور کر بیٹھے ہیں کہ جو کہ ہماری زندگی کا حصہ تھے، ہمارے بڑوں کا حصہ تھے۔ زندگی میں اس درود پاک کو شامل کریں، پڑھ لیا کریں، سارے درود پڑھا کریں تو یہ درود بھی پڑھ لیا کریں۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ اس درود پاک کو ہم پڑھیں، اور اس درود پاک کو اور مسلسل پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مفتی محمد انور صاحب نے لکھا ہے، اکاڑوی صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت غضب والے ہوں گے اس شخص پر جو تکلیف دے مجھ کو میری اولاد کے بارے میں، جو تکلیف دے اس کے لیے میرا رب بہت سخت غضب والا ہوگا۔ اس کا باقاعدہ مسند فردوس کا حوالہ ہے، عن ابی سعید الخدری کا حوالہ ہے۔ دوسری روایت ہے کہ بے شک میرے اہل بیت کی مثال تم میں مثل نوح کی کشتی کی ہے، جو شخص سوار ہوگا اس پر نجات پا جائے گا، اور جو شخص پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اسی روایت ہے اول وہ شخص کی شفاعت کروں گا اس کے لیے قیامت کے دن اپنی امت سے کہ وہ میرے اہل بیت میں پھر جو قریب ہوگا، پھر ان کے قریب ہوگا قریش میں سے، پھر یمن کا وہ شخص جو مجھ پر ایمان لائے اور میری اتباع کرے، پھر باقی عرب کی، پھر عجمیوں کی، پھر جن کی۔ میں پہلے شفاعت کروں گا، وہ زیادہ فضیلت والے ہوں گے۔ میں کہ سب سے پہلے میں اس شخص کی شفاعت کروں گا جو اہل بیت کے معاملے میں میرے قریب ہوگا، ان سے محبت کرے گا، ان کا احترام کرے گا۔ ہمارے بڑوں کی مثالیں ہیں اس میں، مثالیں۔ حضرت میاں عبدالہادی صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک صاحب آئے، حضرت چارپائی پہ بیٹھے تھے، خدام ملاقاتی نیچے چٹائیوں پہ بیٹھے تھے۔ ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ حضرت میں سید ہوں آل رسول۔ آپ نے اس کو چارپائی پہ بٹھایا، کھانا کھلایا، احترام اکرام کیا، اور جیب میں جتنے پیسے تھے سارے اٹھا کے اس کو دے دیے اور اس کو رخصت کیا۔ اسی مجمع میں ایک صاحب بیٹھے تھے، وہ کل جانے کے بعد دست بستہ عرض کیا کہ حضرت میں اس شخص کو ذاتی جانتا ہوں، ہمارے علاقے کا میراثی ہے، کوئی سید نہیں ہے، آپ کو دھوکہ کیا، جھوٹ بولا۔ تو حضرت کا آپ جواب سنیے، توجہ ہے۔
حضرت کا جواب سنیے، فرمانے لگے تو جو بھی کہے مجھے تو نسبت سے تعلق ہے۔ اس نے کس نسبت کی بات کی تھی؟ بس اس نے کہا تھا کہ میں آل رسول ہوں، میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے۔ اس نے تو یہ کہا تھا کہ میں آل رسول ہوں، بس اس کی نسبت کی وجہ سے میں نے اس کا احترام کیا، نسبت کی وجہ سے میں نے احترام کیا۔ پل صراط پر ثابت قدم رہنے والا وہ شخص ہے جو زیادہ محبت کرنے والا ہے تم میں سے میرے اہل بیت اور میرے صحابہ سے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے پہلے تو تسبیح خانے سے میرا دل نہ لگا، یہاں نعرے نہیں لگتے، شور شرابہ نہیں ہوتا۔ میں جس حلقے سے آیا تھا وہاں خوب نعرے لگتے تھے، سپیکر پہ آپ کا ایک سپیکر ہوتا تھا، دائیں بائیں بے شمار سپیکر لگے ہوئے ہوتے تھے، اور پھر حلقے سے آیا تھا 2-4 گن مین ساتھ کھڑے ہوتے تھے، خوب نعرے لگتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یہ خشک مجلس ہے، مجھے سمجھ میں نہ آئی، لیکن کہا میں جبر کر کے بیٹھا رہا۔ کہا کہ اس کے بعد جو تسبیح خانے کی دنیا مجھ پہ کھلی، اب اگلے لفظ اس نے مجھے جو کہے وہ بھی کہہ دیتا ہوں، کہتے پھر آپ نے مجھے کسی جگہ کا نہ چھوڑا، آپ نے مجھے کسی جگہ کا نہ چھوڑا، جو تسبیح خانے کی دنیا مجھ پہ کھلی آپ نے مجھے کسی جگہ کا نہ چھوڑا۔ ہم نے اہل اللہ کی بقول ایک اللہ والے کے، یہ بات میرا لفظ یاد رکھنا، اہل اللہ کے مزارات کسی اور کے حوالے کر دیے ہیں، اور اہل بیت کہیں کسی اور کے حوالے کر کے خود خالی ہو کے بیٹھ گئے ہیں، اور بس ایک تلوار ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فتنہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے جو کرتے تھے، اگر وہ شرک ہے تو پھر ہم اپنے بڑوں سے زیادہ سمجھدار ہیں، بڑوں سے زیادہ عقل مند ہیں۔ انہوں نے نہ قرآن پڑھا تھا، نہ حدیث پڑھی تھی، نہ عقائد پڑھے تھے، نہ وہ اللہ کو جانتے تھے، نہ اس کے حبیب کو جانتے تھے، نہ وہ قبر آخرت کو جانتے تھے۔ ہم ان سے زیادہ سمجھدار ہیں، اپنے بڑوں سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش نہ کریں، میں بھی آپ بھی۔ اور سے سنیے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ، حسن، حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو ہم سے محبت کرے گا قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، ہم کھائیں گے یعنی اللہ جنت میں کھلائے گا، ہم پیئیں گے اللہ جنت میں پلائے گا، یہاں تک کہ جدائی کر دی جائے گی لوگوں کے درمیان۔ کیا مقصد؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قرآن نے اس کو کہا ہے۔ اللہ قیامت کے دن کہے گا کہ آج کے دن مجرم علیحدہ ہو جائیں، دوست علیحدہ ہو جائیں، دشمن علیحدہ ہو جائیں۔ فرمایا ہمارے درمیان میں جدائی کر دی جائے گی، پھر وہ لوگ جو محبت کرتے تھے میرے ساتھ ہوں گے، اور وہ لوگ جو بغض رکھتے تھے وہ ہم سے جدا کر دیے جائیں۔ اگلی روایت سنیں، اول وہ شخص جو آئے گا میرے پاس حوض کوثر پر وہ میرے اہل بیت ہوں گے، اور میری امت کے وہ لوگ جو مجھ سے محبت کریں گے۔ سب سے پہلے حوض کوثر پہ 2 طبقات آئیں گے، ایک اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والے، اور ایک اس کے آل سے محبت کرنے والے، ان کی آل سے محبت کرنے والے۔ یقین جانیے میں دوسری بار گیا ہوں حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، دوسری بار گیا تاشقند میں۔ ایسی توجہات، ایسا نور انوارات، ایسی کیفیات، ایسی تجلیات عام آدمی کے وہم، گمان، احساس، خیال اور ادراک سے بالا تر ہے۔ مجھے آپ خود بتائیں، جہاں سے اور جس گھر سے ولایت تقسیم ہوئی ہے اس گھر کے پاس خود کتنی ولایت ہوگی؟ کیا خیال؟ جس گھر سے ولایت تقسیم ہوئی ہے اس گھر کے پاس خود کتنی ولایت ہوگی؟
آپ گمان خیال کیسے کر سکتے ہیں کہ اس گھر کے پاس ولایت نہیں ہو؟ وہ روحانیت، وہ انوارات، وہ برکات، وہ تجلیات کا کتنا عروج اور کمال ہے ان ہستیوں کے پاس، کتنا عروج اور کمال ہے ان ہستیوں کے پاس بعد از وصال۔ دو افراد بیٹھے ہیں آج کی نشست میں اور کل میں، ایک وہ جو اپنے مشکلات، مسائل اور الجھنوں کا یقینی حل چاہتے ہیں، اور ایک وہ جو روحانیت کی اونچی پرواز چاہتے ہیں، بہت اونچی پرواز، بہت اونچی پرواز، بہت اونچی پرواز، اتنی اونچی پرواز کہ یقین نہ ہو کہ میں اتنی اونچی پرواز پہ آگے نکل بھی سکتا ہوں یا نہیں۔ تمہارے مردوں میں سے بہتر علی ہیں، اور تمہارے نوجوانوں میں سے بہتر حسن اور حسین ہیں، اور تمہاری عورتوں میں سے بہتر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ بے شک فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نفل کئی بار بتائے، اور جس کو بتایا فائدہ ہوا۔ آج ہم نے وہ عمل بھی کرنا ہے۔ آج ہم نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہم نے اس کی ایک تعداد پوری کرنی ہے۔ ہم کچھ کریں گے، کچھ روحانیت کے فیصلے اللہ سے کرائیں گے، اور اپنے مسائل کے حل کے اللہ سے فیصلے کروائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ فیصلے کروائیں یا نہ کروائیں؟ اپنے مسائل، مشکلات کے حل کے اللہ سے فیصلے کرائیں انشاءاللہ، اور روحانیت اور ترقی اور کمال اور عروج اور روح کی پرواز، روحانیت کی پرواز، لاہوتی ملکوتی پرواز کے لیے بھی اللہ سے فیصلے کروائیں گے انشاءاللہ، کروائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو نفل بتائے تھے، کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، اور ابھی میں نے اپنے درس میں حج کے دوران کا واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کہ میں سن 2000 میں آپ سے ملنے آیا، بہت مسائل، مشکلات، پریشانیوں اور دکھوں میں تھا، آپ سے ملنے آیا، اور میں نے آپ کو اپنے مسائل کے بارے میں عرض کیا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ، جس کی سورت فاتحہ کے بعد 21 بار سورت اخلاص پڑھ، سورت فاتحہ اور سورت قل هو اللہ 21 بار پڑھ، نماز نفل پڑھ، اور اس کا ثواب حضور کے وسیلے سے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ہدیہ کر، اور ان سے عرض کریں کہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں، حضور کی بارگاہ میں میرا یہ مسئلہ، میری یہ الجھن، میری یہ مشکل، میری یہ تکلیف پیش کریں، آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیں، یہ تکلیف پیش کریں، اور ان سے عرض کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ مسئلہ منوا دیں۔ اس کی دلیل یہ ہے، جسے آپ غور سے سنیں اور سمجھیں گے، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، جب کوئی مشکل پیش آتی تھی، اور جب کوئی تکلیف پیش آتی تھی، تو صحابہ کرام فوراً سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں پیغام بھیجتے تھے، اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کوئی چیز منوانی ہوتی تھی تو ان کے ذریعے منوا لیتے تھے۔ اور یہ یاد رکھنا، آج صدیوں کے بعد از وصال بھی کوئی چیز اللہ کے خزانوں سے منوانی ہے تو یہ نسخہ لاجواب ہے اور آزمودہ ہے، یہ نسخہ لاجواب ہے، آزمودہ ہے۔ اور اپنی کوئی مشکل ہے، وہ گھریلو الجھن ہے، وہ رشتوں کے مسائل ہیں، وہ رزق کے مسائل ہیں، وہ صحت کے مسائل ہیں، وہ زندگی کے مشکلات اور مسائل ہیں، اور وہ پہنچائیں اور ان کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ وہ اللہ سے یہ بات منوا دیں، میں نے تو آج تک کوئی ناکام نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں آپ میں سے یہاں بیٹھے ہوئے کسی نے یہ پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے، اور اس میں آپ نے پڑھے اور آپ نے اور آپ نے
اپنے آپ نے اور کیا فائدہ پایا؟ کوئی بتا سکتا ہے ان نوافل کو؟ کسی کو فائدہ ہوا ہو، کسی کو نفع ہوا ہو؟ جی فوراً مسئلہ کہتے ہیں حل ہو جاتا ہے، اور کسی نے کوئی فائدہ پایا؟ جی بچہ نمازی نہیں تھا، نماز پڑھنا شروع کر دیا ان نفل کی وجہ سے، اور کسی نے کوئی آزمایا ہو؟ جی بیٹے کا ٹیسٹ تھا، اس کے لیے نفل پڑھے تھے، کامیاب ہو گئے، اور کسی کا مشاہدہ، کسی نے پڑھے ہوں، اس کو فائدہ ملا ہو، فیض ملا ہو، برکت ملی؟ جی قریب آ جائیں۔ جی جی روحانیت کے لیے پڑھے تھے، اللہ نے روحانیت میں سے حصہ عطا فرمایا۔ اور کوئی ایک بتا دے، پھر آگے موضوع میں چلتے ہیں، کوئی ہے تو بتا دے۔ جی بیٹا بیمار تھا، اس کی طبیعت ٹھیک ہونے کے لیے پڑھی، اللہ نے صحت عطا فرمائی۔ یہ نفل ہم نے پڑھنے ہیں۔ ہمارے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، رکاوٹیں ہیں، عمر بڑھتی جا رہی ہیں، کہنے لگے میں نے کئی بار کئی لوگوں کو بتایا، یہ نفل پڑھ کے یہ عرض کریں کہ یا اللہ، جس طرح جو ہے سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کی جوڑی بنی تھی، یہ بھی ایسی کوئی جوڑی بنا دے، اور اس کا ثواب حضرت فاطمہ کی روح کو ہدیہ پہنچائے۔ یہ ہمارے اکابر کے عمل ہیں، ہمارے اکابر کے اعمال ہیں، اور یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے ان کو خود بنایا ہوا ہے۔ ہمارے اکابر کے ان اعمال کے ساتھ اسناد ہیں، سندیں ہیں، روایتیں ہیں، اور معتبر روایتیں ہیں، معتبر روایت۔ میرے خیال میں نے آپ کو آتے ہی اپنی ابا کی روایات دی ہیں، ورنہ یہ ابائی ہضم نہیں ہونی تھی۔ بہت کمال نفل ہے اور بے مثال نفل ہے۔ ایک بات بتاؤں، ایک ہے اپنا لفافہ استعمال کرنا، ایک ہے خاص لفافہ ہو، خط میرا ہو، خط میرا ہو، قاصد خاص بندے کا ہو، جس کو راستے میں کوئی نہیں روک رہا، اس کو دیکھتے ہی سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس نے جا کے وہ لفافہ ڈائریکٹ جا کے پہنچاتے ہیں۔ یہ سیدہ کے جو نفل ہیں، اس کی مثال یہ ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک بزرگ جا رہے تھے صبح، تو بادشاہ اپنے کتے کے ساتھ جا رہا تھا صبح کی سیر میں، تو بادشاہ نے مسلمان نہیں تھا، اس نے بزرگ کو دیکھ کے کہنے لگے آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی؟ تو فقیر نے جواب دیا، اس درویش نے، کہنے لگے اگر تو میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو پھر تو میری داڑھی اچھی ہے، اور اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو پھر آپ کے کتے کی دم اچھی۔ اس نے کہا کہ وہ کیسے پتا چلے گا؟ بادشاہ نے کہا، اس نے کہا کوئی نشانی لے لے یا دے دے۔ بادشاہ نے اپنی قیمتی انگوٹھی اٹھا کے نکال کے دے دی اس کو، انہوں نے کہا یہ لے لے، پھر مجھے بتا دینا۔ بات ہوئی ہو گئی، عرصہ گزر گیا، آخری وقت آیا درویش کا، تو آثار جنت دیکھے، اللہ کی رحمتوں کے انوارات دیکھے، اور بیٹے سے کہا بیٹا یہ فلاں بادشاہ کی امانت ہے، یہ انگوٹھی وہاں پہنچا دینا، اور انہیں کہہ دینا کہ آپ کے کتے کی دم اچھی نہیں تھی، میرے والد کی داڑھی اچھی تھی، کہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے۔ اب والد کی تجہیز و تکفین، جنازہ پڑھ کے 3 دن کی سوگ، اس کے بعد اب بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ کے پاس کون جانے دے، کہ بھی بادشاہ کی انگوٹھی میرے پاس ہے۔ پاگل آدمی، بادشاہ کی انگوٹھی تیرے پاس ہے؟ سمجھ نہ آئی کیا کروں؟ والد کا پیغام بھی پہنچانا تھا، تو اس نے کیا کیا، رات کو آدھی رات میں بادشاہ کے محل کے ساتھ زور سے اذان دی۔
بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، نیند خراب ہو گئی، کہنے لگے اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ بس اب بادشاہ تک پہنچنا مطلوب تھا، تو کہنے لگا بادشاہ آپ تک پہنچنے کا میں نے یہ ہیلا کیا ہے، اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ تک یہ آپ کی امانت انگوٹھی پہنچانی تھی اور ایک پیغام دینا تھا۔ بادشاہ نے انگوٹھی دیکھی، واقعہ سارا یاد آیا، پہچان لیا اور پوچھا کہ بتا کیا بنا؟ کہا میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو کہہ دینا کہ میں آپ کو کہہ دوں، اور یہ کہہ دوں کہ میرے والد کی داڑھی اچھی، آپ کے کتے کی دم اچھی نہیں، کہ میرے والد کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ پھر اس نے کہا کہ وہ خاتمہ ایمان پہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس نے اسلام بتایا، ایمان بتایا، ایمان کا خاتمہ بتایا، اور کہا اگر اس کو ایمان اور اسلام کہتے ہیں تو یہ خاتمہ ایمان پہ میں بھی چاہتا ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دے۔ دراصل سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نفل وہی ہیلے ہیں بادشاہ تک براہ راست پہنچنے کے ہیلے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور چاہت اس میں موجود ہے، اور اس میں محبت اور چاہت کا بہترین انداز ہے اور برکت کا بہترین انداز ہے۔ محبت اور چاہت اور برکت کا بہترین انداز ہے۔ یہ نفل اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اپنی نسلوں کے لیے مانگنا شروع کر دیں، وہ نسلیں جو آپ کے وجود میں نہیں ہیں، سامنے نہیں ہیں۔ میں اس 2019 کے حج پہ مسلسل ابھی تک ایک کیفیت میں ہوں کہ میرے پردادا نے 1919 کا حج کیا تھا اور میں نے 2019 کا حج کیا، پردادا نے، اور دادا نے 1936 میں حج کیا تھا۔ تو ایک کیفیت میں ہوں مسلسل، طارق، کہ تیرا کمال نہیں، جو کچھ بھی ہے یہ دعاؤں کی طاقت ہے اور دعاؤں کی تاثیر ہے۔ یہ دعاؤں کی طاقت ہے اور دعاؤں کی تاثیر ہے، یہ تیرا کوئی کمال نہیں، اور یہ دعاؤں کی طاقت اور تاثیر کا ثمرہ ہے۔ پتہ نہیں کتنی دعائیں کی ہوں گی انہوں نے، کتنا روئے ہوں گے، کتنا اللہ سے مانگا ہوگا، اور کتنا گڑ گڑائے ہوں گے، نامعلوم کتنا انہوں نے دن رات اللہ کے خزانوں سے تلاش کیا ہوگا۔ آپ یہ نفل اپنی نسلوں کے لیے پڑھیں، پھر نسلوں میں برکتوں کے دروازے، وسعتوں کے دروازے، خیروں کے دروازے، روح کے دروازے، روحانیت کے دروازے، نور کے دروازے، انوارات کے دروازے کھلتے ہیں۔ پھر نسلوں کے لیے کھلتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کی ہوئی دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی، ان کا رزلٹ ملتا ہے، چاہے اسی وقت نقد ملے یا پھر نسلوں کے لیے ادھار ہو جائے۔ اور میرا رب ساری ادھاریں چکاتا ہے، میرا رب کسی کی ادھار نہیں رکھتا، نسلوں کے لیے اللہ بعض اوقات ادھار دیتا ہے۔ اچھا، میں نے سمرقند، تاشقند، بخارا میں بھی اور عرب کی دنیا میں بھی ایک چیز دیکھی ہے، وہاں بناوٹی سید نہیں ہے، میں جو ہیں تو اصلی ہیں، بناوٹی نہیں ہے۔ یہ روگ ہمارے برے صغیر میں، انڈیا پاکستان میں ہے، اور زیادہ جو لگا ہے 1947 کے بعد لگا ہے۔ ایک تو صدقہ خیرات جو حسبی نسبی آل رسول ہیں وہ کھا نہیں سکتے، اور دوسرا مالدار بھی نہیں کھا سکتے، لہذا جو آپ اپنے مقدر اور مقسوم کا سادہ اور کشادہ رزق کھا رہے، تو یہ وہ مال نہیں ہے جو آپ نہ کھا سکے، یہ وہ مال نہیں۔ جب میں نے مال کھلایا تو میں تو کچھ لوں گا۔ ایک بات بتاؤ، میرا ایک 100 نفل کا پیکج ہے، وہ بھی شاید کبھی کسی نے پڑھا یا نہیں پڑھا۔ کسی نے پڑھا؟ کسی نے نہیں پڑھا۔ کوئی بیٹھا ہے کسی نے 100 نفل والا عمل کیا ہو؟ 1 2 3 4 5
6-7 ہیں، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کوئی ناممکن سا ناممکن فیصلہ کروانا ہو، وہ رزق کا، وہ روزی کا، وہ دولت کا، وہ عزت کا، وہ علم کا، وہ حلم کا، روحانیت کا، ولایت کا، جادو کے توڑ بندش کے توڑ کا، لا علاج بیماری سے خاتمے کا، کوئی ناممکن فیصلہ کروانا ہو تو اس میں ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، ایک دفعہ قل ہو اللہ۔ فاتحہ تو ویسے ہی پڑھتے ہیں، ایک بار قل ہو اللہ، بس 100 رکعت نماز نفل پڑھ لیں۔ ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں، وقفے سے بھی پورے کر سکتے ہیں، سارا دن میں پورا کر لیں۔ اگر آپ 100 رکعت نماز نفل سیدہ فاطمہ کی خدمت میں پیش کریں، اس کی طاقت کیا ہوگی؟ سوچو تو صحیح۔